نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن کے ہم خود نگہبان ہیں۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ تحریف و تبدیل، قرآن کے اندر چینجنگ، زیادتی اور کمی سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ تمام جن و انس اور ساری خلق کے مقدور میں نہیں ہے کہ اس کے ایک حرف میں کمی بیشی کر سکے، ایک حرف میں بھی، یا تغیر و تبدیل کر سکے، چینجنگ کر سکے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف کی ہے کہ قرآن شریف میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی، کوئی تغییر نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری کتابوں کو یہ بات میسر نہیں۔ توریت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا۔ قرآن کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ حفاظت کس طرح پر ہے؟ ایک یہ کہ قرآن کو معجزہ بنایا گیا، قرآن کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکتا، اور ایک یہ کہ اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل کلام نہیں بنا سکتا، اور ایک یہ کہ ساری خلق، ساری مخلوق اس کے نیست و نابود اور معدوم کرنے سے عاجز کر دیا گیا ہے، سب مخلوق، کہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا، کہ کفار باوجود کمال عداوت کے اس کتاب مقدس کو معدوم کرنے سے عاجز ہے، اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے۔ بھی کل پرسوں کی ویڈیو میں سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب اور واٹس ایپ وغیرہ پر ایک نہایت ہی گھناؤنی اور حقانیت و صداقت کے خلاف ایک ویڈیو دیکھنے میں آئی، جس میں وسیم رضوی، فرعونی یزیدی النسل، شیطان کی اولاد، یہ نامی شخص جو کہ لکھنؤ کا باشندہ ہے، لکھنؤ میں رہنے والا ہے اور شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور شیعہ وقف بورڈ کا یہ چیئرمین بھی رہ چکا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اس خبیث لعین اور شیطان کا ہم نوا، اس نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بابرکت میں گستاخی کا ارتکاب کیا، لیکن اس ویڈیو میں حد ہو گئی کہ اس بار اس لعین مردود الزمانہ نے اللہ رب العزت کا نازل کردہ قرآن اور برہان رشید کی 26 آیات کریمہ کو قرآن سے ختم کرنے کے لیے زور دیا ہے کہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اور اس یزیدی النسل نے، وسیم رضوی نے یہ کہہ کر سپریم کورٹ میں
عرضی داخل کی, یاچکا داخل کیے کہ یہ 26 آیات آتنک اور ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے, جو کہ انسانیت اور مانوتا کے سخت خلاف ہے. اور اس وزیم رضوی خارجی رافضی نے یہ بھی کہا کہ یہ 26 آیاتیں قرآن کریم کا حصہ نہیں معاذ اللہ, بلکہ یہ آیات خلفائے راشدین میں کے پہلے تینوں یعنی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی ذاتی ہٹ دھرمی اور قوت و طاقت کے زور پر قرآن مجید میں شامل کی, تاکہ اس کے ذریعے سے بزور طاقت مذہب اسلام کو فروغ دیا جا سکے اور اس کی نشر و اشاعت ہو سکے. یہی پر بس نہیں, اور بھی بہت کچھ اس نے کہا ہے. اس نالائق اور مردود الزمانہ نے اس کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک وغیرہ پر وائرل ہو رہی ہے, لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہے قول محمد, قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور کسی شاعر نے کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جاتا. اسلام کو مٹانے والے, قرآن کو مٹانے والے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹانے والے اس دنیا سے مٹ گئے, نام و نشان ختم ہو گیا, دنیا جانتی تک نہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. میں اس خبیث اور شیطان لعین کے پیروکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ کس انسانیت اور ٹیررزم کی تو بات کر رہا ہے. یہی انسانیت اور مانوتا کو جو مذہب اسلام اور شریعت مطہرہ کے خلاف جہاد کرنے والے جہادیوں اور انسانیت اور مانوتا کو برباد کرنے والے آتنکوادیوں میں موجود ہیں, کیا تو نے یہی سمجھ کر آواز اٹھائی ہے اور قرآن مجید میں تحریف کی بات کر رہا ہے؟ فاعتبر یا اولی الابصار. اس سے بڑھ کر دشمنی اسلام کی دشمنی, بے خکونی اور بغاوت کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک اسلام اور انسانیت کو کسی نے نہیں سمجھا. تو نے کیا سمجھ لیا ہے اسلام کو؟ کیا تو نے قرآن کو سمجھا ہے؟ ان آیتوں کے پس منظر پر کبھی غور کیا ہے؟ ان کے سبب نزول کے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ آیت پاک کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, ان کا مقصد کیا ہے؟ تو نے جانا کیا ہے؟ کچھ نہیں جانا, ہرگز نہیں. اگر کما حق ہو ایسا ہوا ہوتا, تجھے کچھ معلوم ہوتا تو آج مذہب اسلام کے ستون کو گرانے پر تلا ہوا نہ ہوتا. اور اللہ عز و جل کے لازوال اور انمنٹ کلام میں کسی تبدیل و ترمیم کی کوشش نہ کرتا. ارے تو ان آیات مقدسہ کو قرآن پاک سے نکالنے اور ختم کرنے کی بات کر رہا ہے. خدا تعالیٰ ہی نے اس کو ختم کرنے والوں کو دنیا سے ختم کر دیا. قرآن تھا, قرآن ہے اور قرآن رہے گا. اللہ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یورپ کے بڑے بڑے پادریوں کو جمع کر کے انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ نے صلیبی جنگوں سے چند سال پہلے کہا تھا اے کلیسا کے محافظوں, آج سے 4 سال پہلے
آپ کے سامنے یہ تجویز طے پائی تھی کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، کہ دنیا سے مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی نسخے عالم اسلام میں مل سکے ان سب کو خرید کر جلا دیا جائے۔ اس طرح نہ مسلمانوں کی دینی کتاب باقی بچے گی اور نہ ان کا دین اپنا وجود باقی رکھ پائے گا۔ کہا کہ ہمارے آدمیوں نے اس تجویز کو عملی شکل دیتے ہوئے ترکی اور مصر میں ہزاروں قرآنی نسخے خریدے اور ان کو جلایا، لیکن اس تجربے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، قرآن کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جسے حافظ کہا جاتا ہے، جسے حافظ کہا جاتا ہے۔ وہ پورا قرآن حفظ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان حفاظ قرآن کے ذریعے کاتب نئے نسخے کہیں بھی اور کبھی بھی کسی وقت بھی جب چاہے تیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام اور مسلمان کو مٹایا نہیں جا سکتا، نہ قرآن کو ختم کیا جا سکتا۔ تو قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، کچھ پڑھا کر، کچھ دیکھا کر، تاریخ کا مطالعہ کیا کر۔ سمندر کے کنارے کچھ فوجی دستہ لگا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر ایک شامیانہ پنڈال کا اہتمام کیا، اسٹیج لگایا گیا، رنڈیوں کو، ناچنے والیوں کو بلایا گیا، شراب اور کباب میں مست ہو گئے۔ پھر قرآن پاک کو لایا گیا اور لانے کے بعد کہا کہ کہاں ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا، کون ہے اس قرآن کی حفاظت کرنے والا؟ جب قرآن پاک کو اس کی بے ادبی، بے حرمتی کی گئی، جب قرآن پاک کے ورقوں کو اس کی جگہ سے ہٹایا گیا، اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر سے آگ کا طوفان پیدا کیا اور اس طوفان نے ان فوجیوں کو اور ان رنڈی اور ناچنے والیوں کو سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ کوئی نام و نشان ان کا باقی نہیں رہا، کوئی خبر دینے والا نہ رہا کہ جا کر کے معاملہ بتا دیتا۔ اسی لیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا دے۔ صدق اللہ العظیم۔